روایات حدیث میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل مروی ہیں کہ دراصل آپ کو جلیل القدر اور عظیم الہمت صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، اور علماء نے آپ رضی اللہ عنہ کے مناقب و خصائص پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت زیر بن حبیش تابی سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا یعنی اگایا اور ذی روح کو پیدا کیا، بلا شبہ نبی امی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جو مومن ہوگا وہ مجھ سے یعنی حضرت علی سے محبت کرے گا، اور وہ جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ، میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضور سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت علی سے محبت نہ کرے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت اور دوستی رکھے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت اور دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ حضرت عمر بن شاس اسلمی جو کہ اہل حدیبیہ میں سے تھے فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت علی کے ہمراہ یمن کی طرف گیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے میرے ساتھ کوئی خاص توجہ والا معاملہ نہیں کیا، جس سے میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ بات سی آ گئی۔ چنانچہ جب میں واپس آیا تو میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنی اس شکایت کو ظاہر کر دیا، حتیٰ کہ یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ پھر جب میں ایک صبح کو مسجد میں گیا اور رسول اللہ وہاں اس وقت کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو مجھ پر اپنی نظریں جما کر مجھے بغور دیکھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، واللہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی تکلیف دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے علی کو اذیت دی در حقیقت اس نے مجھے اذیت دی۔ حضرت ابو عبداللہ جدالی فرماتے ہیں، میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس حاضر خدمت ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تم لوگوں کے اندر رسول اللہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو در حقیقت اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت کا وسیع علم عطا فرمایا تھا، آپ حلال و حرام، جائز ناجائز کاموں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، آپ کرم اللہ وجہہ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور ہر جانب سے حکمت بولتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ سے علمی رہنمائی لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر کا قول مشہور ہے، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت علی نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، واللہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، ہموار راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی، یا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر تھے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت علی علوم قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آیات کا مطلب معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شان نزول تک جانتے تھے۔ حضرت علی اس لحاظ سے بھی بہت قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے سلطنت و حکومت ہونے کے باوجود دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے رکھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت لوگوں کا تذکرہ چھڑ گیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص بڑا زاہد گزرا ہے، کسی نے ایک اور بڑے زاہد کا تذکرہ کیا۔ اس طرح مختلف زاہدین کے بارے میں لوگوں کی آراء و اقوال سامنے آتے رہے۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، دنیا میں سب سے بڑے زاہد علی بن ابی طالب تھے۔ ایک دفعہ آپ کرم اللہ وجہ اپنی تلوار لے کر بازار آئے اور کہا، کون شخص مجھ سے یہ تلوار خریدے گا؟ پھر فرمایا، اگر میرے پاس صرف 4 درہم بھی ہوتے جن سے میں اپنی تہبند خرید سکتا تو میں اسے نہ بیچتا۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس فالودے سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ خوبصورت ہے، ذائقہ لذیذ ہے، مگر میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتا جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ آپ نہایت ہی سادہ لباس زیر تن فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس لباس کو بدلنے کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا، میرا یہ لباس تکبر سے کوسوں دور ہے اور اس لائق ہے کہ اس لباس میں دیگر مسلمان میری اتباع کریں۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد مکرم سے پوچھا، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ پھر فرمایا، عمر فاروق۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا اب پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، اس لیے میں نے کہا پھر؟ آپ نے فرمانے لگے، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ اس لیے میں نے کہا پھر؟ آپ فرمانے لگے، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ آپ بیت المال میں خود جھاڑو دیتے تھے اور اس میں نماز بھی ادا کرتے تھے تاکہ قیامت والے دن یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے۔ آپ وسعت سلطنت اور بیت المال کے بھرے ہونے کے باوجود گدھے پر سواری کر لیتے اور اس پر بھی ایک عام آدمی کی طرح ایک ہی جانب اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ آپ نے 1 درہم کی کھجوریں خریدیں، انہیں اپنی چادر میں ڈالے اٹھا کر لا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے کہا، امیر المومنین،
یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے عمدہ انداز میں اس کو ٹالتے ہوئے فرمایا، صاحب عیال ہی اس کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی میں اپنے بال بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے ہی اٹھانا چاہیے۔ جب رات چھا جاتی تو آپ بسا اوقات محراب میں جا کر اپنی داڑھی مبارک مٹھی میں لے لیتے اور خوف آخرت سے ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، آہیں بھر بھر روتے، میرے اللہ کی فریادوں سے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے، سفر آخرت کو یاد کر کے کہتے، ہائے ہائے میرا کیا بنے گا، میرے پاس آخرت کا توشہ بہت کم ہے، سفر دور کا ہے اور راستہ وحشتناک ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، مخاطب ہو کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ایک مرتبہ حضور نے آپ سے فرمایا، علی جنت میں میرا گھر تمہارے گھر کے سامنے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 شخصوں کے لیے خصوصی طور پر مشتاق ہے، حضرت علی، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی۔ حضور کا ارشاد ہے، یعنی علی بن ابی طالب میری امت کے بڑے قاضی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے، جب ہمارے پاس حضرت علی کا کیا ہوا کوئی فیصلہ پہنچتا، پھر اس معاملے میں ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اور آپ کے علم و حکمت سے بھرے ہوئے دانشورانہ فیصلے مشہور و معروف ہیں، علماء نے ان پر مستقل مضامین و مباحث لکھے ہیں۔ غزوہ خیبر میں حضور نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں فتح حاصل ہوگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور بہت طاقتور آدمی تھے، جنگ میں جو بھی آپ کے مقابلے میں اترتا وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہی ہوتا، ہاں اگر وہ بھاگ کر جان بچاتا تو اور بات تھی۔ اللہ جل شانہ حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔